فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 28 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ سلسلہ بھی ان قریب اختتام پذیر ہونے کو ہے، تو برائے مہربانی ہر ویڈیو کے آخر میں کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ ہولناک لڑائی۔ معزز ناظرین، گورنر موسیٰ بن نصیر عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، لیکن پچھلی رات میں اٹھ کر وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ پروردگار عالم سے عرض کی، اے خدائے بے نیاز، آج کرۂ ارض پر تیری الوہیت کی منادی اور سچے دل سے تیری عبادت کرنے والے صرف مسلمان ہی ہیں، وہ مسلمان جو تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور اطاعت گزار ہیں، جو تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ اگر تو بے نیاز ہے اور تجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کون تیری عبادت کرتا ہے، کون تجھے مانتا ہے اور کون تیری توحید کا قائل اور اس کا مبلغ ہے، لیکن مسلمان تیرے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں تیرے ہی بھروسے پر کرتے ہیں، تو ان کی مدد کر اور انہیں رسوا ہونے سے بچا لے۔ تو نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ یعنی تو مالک ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پروردگار، تو مسلمانوں پر رحم کر، انہیں عزت دے اور فتح یاب کر۔ ناظرین، یہ دعا مانگ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور صبح تک کلام الہی پڑھتے رہے۔ صبح کو انہوں نے نماز پڑھائی اور مسلمانوں کو مسلح ہو کر قلعے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ مسلمان فوراً اپنے اپنے خیمے پر پہنچے اور مسلح ہو کر فصیل کی طرف نکل کر صف بستہ ہونے لگے۔ ناظرین، اب بھی مسلمانوں کی صفیں درست نہ ہوئی تھی کہ قلعے کا پھاٹک کھلا اور عیسائی سواروں کا سیلاب قلعہ میں سے نکل کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ناظرین، گورنر موسیٰ بن نصیر اور مسلمانوں نے انہیں قلعہ سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ انہیں اپنی کثرت پر زام ہے، سامان ہر پر ناز ہے، اور فخر و غرور کے مجسمے بن کر مسلمانوں کو فنا کر ڈالنے کے لیے بڑے ہی عزم و ارادہ سے قلعہ سے باہر نکلے ہیں۔ ناظرین، موسیٰ نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کو دور تک پھیلا دیا، صف بندی کر لی گئی اور مسلمان جنگ کے لیے مستعد ہو گئے۔ ناظرین، عیسائیوں کا لشکر برابر آ رہا تھا اور آ کر مسلمانوں کے لشکر کے محاذ میں پھیلتا جا رہا تھا۔ ان کے افسران ان کی صف بندی کرتے جا رہے تھے۔ ناظرین، اس وقت آفتاب کسی قدر بلند ہو گیا تھا اور دھوپ پھیل گئی تھی، سرفروشوں کے لباس اور ہتھیار دھوپ میں جگمگا رہے تھے۔ سپہ سالار موسیٰ نے دیکھا کہ قلعہ کے پھاٹک کے اوپر ایک خوبصورت سہدری ہے، جس کے دروازے نہایت شاندار اور خوبصورت ہیں۔ اس سہدری میں چند کرسیاں ڈالی گئی ہیں اور ان میں ایک کرسی پر ایک نہایت حسین خاتون بیٹھی ہیں، جس کی ریشمی پوشاک اور جواہرات کے زیورات کے اتنا فاصلہ ہونے پر بھی چمک رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت موسیٰ کے پاس کونٹ جولین موجود تھا۔ موسیٰ نے اس سے دریافت کیا، یہ سامنے دروازے کے اوپر کون عورت بیٹھی ہے؟ جولین نے غور سے دیکھ کر کہا، یہ شاہ روزری کی بیوی نائلہ ہے۔ اب عیسائی لشکر میں طبلِ جنگ پر چوٹیں پڑی اور اس کی ہیبت ناک آواز سے تمام میدان گونجنے لگا۔ ناظرین، موسیٰ نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو 25,000 عیسائی صف بستہ نظر آئے اور سامنے فصیل پر بھی بے شمار عیسائی سپاہی کھڑے تھے۔ ناظرین، موسیٰ نے بھی اپنے لشکر کو بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مسلمانوں کی صفیں بھی سمندر کے طوفان خیز موجوں کی طرح آگے بڑھنے لگی۔ ناظرین، دونوں لشکر دو کوہ شکن موجوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا
تھا کہ وہ تیروں کی جنگ کر کے لڑائی کو تول نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ دونوں فوجوں میں سے کسی نے بھی کمانیں نہ سنبھالی بلکہ برابر بڑھتے رہے۔ ناظرین، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ اب عیسائیوں نے ایک شور عظیم کے ساتھ تلواریں میانوں سے نکال کر ہاتھوں میں اٹھا لی۔ صاف و شفاف تلواریں دھوپ میں جگمگاتی آنکھوں میں چوند پیدا کرتی ہوئی بلند ہوئی۔ ناظرین، مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر اپنی تلواریں ہاتھوں میں لے کر تولیں۔ چونکہ دونوں لشکر برق رفتاری سے بڑھ رہے تھے، اس لیے دونوں کی زبردست ٹکر ہوئی۔ ٹکر ہوتے ہی تشنا تلواریں انسانوں کی طرف لپکیں اور ان سے بچنے کے لیے سپاہیوں نے سیاہ ڈھالیں اٹھا لی۔ ناظرین، چونکہ جنگ تمام پہلی صف میں شروع ہوئی تھی اور پہلی صف شمال سے جنوب تک تقریباً 1 میل لمبی تھی، اس لیے حد نگاہ تک تلواریں اٹھتی اور جھکتی نظر آ رہی تھی۔ عیسائی بڑے جوش و خروش سے حملے کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد تمام مسلمانوں کو قتل کر ڈالیں، مگر مسلمان بھی غیظ و غضب میں بھرے ہوئے نہایت پھرتی سے حملے کر رہے تھے۔ ناظرین، ان کی تلواریں زبردست کاٹ کر رہی تھی۔ جو مسلمان عیسائیوں پر حملہ کرتا تھا اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتا تھا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلی صف کو الٹ دیا، اس کے ایک ایک سپاہی کو چن چن کر مار ڈالا اور اب انہوں نے دوسری صف پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، سپہ سالار موسیٰ ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار لیے نہایت جوش و خروش اور دلیری سے لڑ رہے تھے اور قتل کر رہے تھے۔ ناظرین، وہ ضعیف العمر تھے، اتنے بوڑھے کہ ان کی داڑھی برف کی مانند سفید تھی، مگر دل جوان تھا اور جوانی کسی امنگ اور نوجوانوں ہی کے جوش سے لڑ رہے تھے۔ ان کی شمشیر خار شگاف نہایت پھرتی سے اڑتی تھی اور نہایت تیزی سے کاٹ ڈالتی تھی۔ ناظرین، انہیں اس طرح لڑتے دیکھ کر تمام مسلمانوں کو جوش آ رہا تھا اور ہر مسلمان نہایت شدت اور دلیری سے حملہ کر رہا تھا۔ چونکہ مسلمان لڑائی میں کچھ ایسے مصروف تھے کہ انہیں اپنے تن بدن تک کا ہوش نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی حفاظت سے غافل ہو گئے اور غافل ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے تھے، مگر کثرت سے نہیں جس طرح عیسائی مر رہے تھے۔ ناظرین، عیسائیوں کی تو پہلی اور دوسری صفوں کا صفایا ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی پہلی صف میں سے چند مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، مرنے والوں کے گھوڑے دولتیاں جھاڑتے پھر رہے تھے، ان کا جس طرف رخ ہوتا وہ لاتیں مارنے لگتے تھے۔ ان گھوڑوں سے مسلمان اور عیسائی دونوں کو نقصان پہنچ رہا تھا، چنانچہ کچھ مسلمانوں نے انہیں پکڑ کر عیسائیوں کی طرف بھگا دیا۔ زخم خوردہ گھوڑوں نے عیسائی لشکر میں پہنچ کر کچھ ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ عیسائیوں کو ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہو گیا، جبکہ عیسائی ان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں نے ان پر پوری شدت سے حملہ کر دیا۔ ناظرین، اب عیسائیوں پر دوہری مار پڑنے لگی، ایک گھوڑے تو دوسرا مسلمانوں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اسی وجہ سے وہ گھبرا اٹھے اور ان کی گھبراہٹ مسلمانوں نے دیکھ لی۔ انہوں نے اور زور و شور سے حملے کرنا شروع کر دی اور ہر طرف ہر محاذ پر ایسی خون ریز جنگ کی کہ لاشوں پر لاشیں بچھا دی۔ عیسائیوں نے مقابلے کے لیے کچھ ہاتھ پیر مارے، مگر مسلمانوں کے جوش کے سامنے کچھ نہ کر سکے اور مرنے لگے۔ ناظرین، باوجود یہ کہ عیسائی زیادہ مر چکے تھے اور اب بھی مر رہے تھے، ان کی تعداد کم نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان عیسائیوں کو ختم کرنے میں کچھ ایسے مشغول ہوئے تھے جسے انہوں نے انہیں ختم کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ وہ ایک ہاتھ میں ڈھالے لیے، دوسرے میں تلوار پکڑے بڑی پھرتی سے حملے کر رہے تھے۔ ناظرین، اب تک مسلمانوں نے عیسائیوں کی کئی صفیں الٹ دی تھی اور ان کے اگلے سواروں کو پچھلوں سے ملا دیا تھا۔ ناظرین، عیسائیوں کو مسلمانوں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بہت ہی کم اور پھر ایسے جوش سے لڑ رہے تھے کہ خود تو مرتے نہیں، عیسائیوں کو برابر قتل کیے جا رہے تھے، اور اگر کوئی مرتا تو شادر و نادر عیسائیوں کے افسر انہیں للکار للکار کر جوش دلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مسلمان کم ہیں، تمہاری ذرا سی ہمت اور تھوڑا سا استقلال ان کا خاتمہ کر دے گا۔ ناظرین، عیسائی سوار بھی یہی سمجھ رہے تھے، لیکن جب بھی وہ جوش میں آ کر حملہ کرتے، مسلمان انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیتے تھے اور ان کے جوش اور ان
کی جرت کا یہ نتیجہ ہوتا تھا کہ وہ بیچارے قتل ہو کر گر پڑتے تھے اور اپنے وجود سے میدان جنگ کو پاٹ دیتے تھے۔ ناظرین، مسلمان ایسے ہی جوش و خروش میں بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس بات کا بھی خیال چھوڑ دیا کہ وہ ہر طرف سے دشمن کے نرغے میں ہیں اور انہیں سنبھل کر لڑنا چاہیے۔ وہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، ہر حملہ میں عیسائیوں کی تعداد کم کرتے چلے جاتے تھے۔ ناظرین، اس وقت دوپہر ہو گئی تھی، آفتاب عین سر پر آ گیا تھا، شدید گرمی اور لڑنے والوں کو پسینہ آ رہا تھا، مگر نہ انہیں گرمی کا خیال تھا، نہ پیاس کی شدت، نہ دھوپ، نہ پسینے کا احساس۔ وہ لڑائی میں مصروف تھے اور جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ ناظرین، نائلہ قلعے کے دروازے پر بیٹھی میدان کارزار کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایسی حسین تھی کہ دور سے بھی چاند کی طرح چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ناظرین، سپہ سالار موسیٰ ابھی تک جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے بہت سے عیسائیوں کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ ان کے ایک طرف ان کا بیٹا عبداللہ اور دوسری طرف دوسرا بیٹا مروان تھا اور یہ دونوں جوش اور دلیری سے لڑ رہے۔ ناظرین، موسیٰ نے سنبھل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے کو سن کر مسلمان بھی سنبھل گئے اور انہوں نے بھی ایک ساتھ اس پرہیبت نعرے کی تکرار کی اور نعرہ لگاتے ہی اس شدت سے حملہ کیا کہ عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بے تحاشا قلعے کی طرف بھاگے۔ ناظرین، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، ہر طرف سے انہیں گھیر کر مولی کھیرے کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں قتل کرتے ان کے پیچھے چلے گئے۔ ناظرین، ان کا ارادہ تھا کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو جائیں گے، لیکن عیسائیوں نے پھاٹک بند کر لیا۔ کچھ لشکر تو قلعے میں بند ہو گیا، مگر اب بھی بے تحاشا عیسائی باہر رہ گئے۔ مسلمانوں نے انہیں بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک عیسائی کو بھی زندہ نہ چھوڑا اور ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالا۔ ناظرین، چونکہ پھاٹک مضبوط تھا اور آسانی سے اسے توڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے سپہ سالار موسیٰ نے واپسی کا اشارہ کیا اور اسلامی لشکر واپس لوٹ کر خیموں میں آ گیا۔ برج الشہداء، ناظرین، عیسائی مریڈا سے بڑے ساز و سامان کے ساتھ اور بڑی کثرت سے میدان جنگ میں نکلے تھے کہ مسلمانوں کو مار ڈالیں گے، انہیں بھگا دیں گے، لیکن جب مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا تو شکست کھا کر بھاگے، ایسے کہ پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا۔ اس جنگ میں عیسائیوں کا بہت نقصان ہوا، ان کے کم و بیش 7,000 آدمی مارے گئے، مسلمانوں کے بھی 400 مجاہد شہید ہوئے۔ ناظرین، اس لڑائی نے عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے حوصلے پست کر دیے اور اب وہ مسلمانوں سے کچھ ڈر گئے کہ انہیں 10 بستہ لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ حالانکہ مسلمان روزانہ میدان جنگ میں نکل کر ان کے قلعے سے نکلنے کا انتظار کرتے تھے اور دوپہر ڈھلے واپس لوٹ جاتے تھے۔ ناظرین، کئی روز اسی طرح گزر گئے مگر عیسائی پھر قلعہ سے باہر ہی نہ نکلے۔ ناظرین، مسلمان فصیل پر بھی چڑھ آتے تھے کہ کسی طرح ایک مرتبہ عیسائی قلعہ سے باہر نکل آئیں اور صف آرا ہو کر لڑائی کریں تاکہ لڑائی کا فیصلہ جلد اور آسان ہو، مگر ان کی آرزو پوری نہ ہوئی۔ گورنر موسیٰ نے دیکھ لیا کہ قلعہ اس قدر مضبوط ہے کہ اس پر حملہ کر کے اسے فتح کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اس لیے وہ اس پر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ ناظرین، وہ محصورین کو محاصرے سے تنگ آ کر لڑائی پر آمادہ کرنے کی تدبیر کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب قلعہ کے اندر رسد وغیرہ نہ پہنچے گی تو عیسائی بھوکے مرنے لگیں گے اور پھر وہ یا تو میدان میں آ کر مردانہ وار لڑیں گے یا ہتھیار ڈال کر قلعہ ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ محاصرہ پورے طور پر کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ ناممکن تھا کہ کوئی عیسائی قلعے سے باہر آ جا سکے۔ محاصرے کی سختی سے عیسائی تنگ آ چکے تھے اور انہیں خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر چند روز یہی کیفیت رہی تو وہ بھوکے مرنے لگیں گے۔ جب کئی روز گزر گئے اور عیسائیوں نے کوئی حرکت نہ کی تو گورنر موسیٰ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے قلعہ پر دھاوا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ایک روز صبح کی نماز پڑھتے ہی انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس جملہ ہتھیار اور قلعہ کو توڑ ڈالنے اور اس پر چڑھ جانے کا سامان مسلح ہو کر میدان جنگ میں نکلے۔ مسلمان خالی پڑے ہوئے بیزار ہو رہے تھے۔
नाज़रीन इन्हें खुशी हुई कि आज फिर दिलों के हौसले निकालने का मौका मिलेगा। चुनांचे मुसलमान बहुत जल्द मुसल्लह होकर हर किस्म के सामान के साथ मैदान जंग में आ गए। मूसा भी आ गए और उन्होंने आते ही कहा, मुसलमानों, हमने बहुत इंतज़ार किया कि ईसाई एक मर्तबा मैदान में निकल कर नहीं आए, मगर इन पर हमारी हैबत कुछ ऐसी छा गई है कि फिर इन्हें किला से बाहर निकलने की जुर्रत नहीं हुई। चूँकि मरीडा के सामने पड़े हुए अरसा हो गया है, इसलिए अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। ईसाइयों को किला की मजबूती पर घुमंड है। वो समझते हैं कि किला नाकाबिल तस्खीर है। मैं चाहता हूँ कि तुम अल्लाह का नाम लेकर हमला करो और सीढ़ियाँ लगाकर किला की फसील पर पहुँचकर कुछ लोग तो फसील तोड़ने पर मशगूल हो जाओ और कुछ सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर पहुँचने की कोशिश करो। नाज़रीन, ये मुख्तसर तकरीर करके मूसा ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तमाम मुसलमानों ने इस मुबारक नारे की तकरार की और इस्लामी लश्कर का सैलाब किले की तरफ बढ़ा। नाज़रीन, ईसाई फसील पर खड़े थे। उन्होंने जब मुसलमानों को बढ़ते हुए देखा तो गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे और फलाखनों के ज़रिए संगरेज़े यानी पत्थर मारने लगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 29 में देखना मत भूलिएगा।